لاڈ کیا ہے؟ لاڈ کو میں انگریزی میں کہتا ہوں پیمپرنگ. ہم نے اپنے بچوں کی پیمپرنگ کی ہے، اور پیمپرنگ کے 3 بنیادی انڈیکیٹرز ہیں، 3 اس کی سمجھیے صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے ایکسیپٹنگ ایوری وش. تمہاری ہر خواہش مجھے پوری کرنی ہے، ہر خواہش تمہاری پوری کرنی ہے. جو بچے کی زبان سے نکلا فوراً پورا کرو. ہمارے یہاں بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا جو اصول لوگوں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ if I can afford it, I must buy it. بلکہ اگر کسی موقع پہ والد یا والدہ میں سے کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں خریدو، یہ اس کی کیا ضرورت ہے، یا یہ اچھا نہیں ہے، تو دوسرا کہتا ہے صرف 500 روپے کا تو ہے، صرف 200 روپے، صرف 2000 کا تو ہے، مطلب کیا، لے لیں نا. اور پھر جیسے ایک اور جملہ ہم سنتے ہیں، انہی کے لیے تو کماتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے مال کا کوئی بڑا مصرف نہیں ہے، کوئی بڑی جد و جہد، کوئی بڑا کاز دنیا میں کچھ اور نظر نہیں آتا. کمانے کا مقصد بھی کتنا انہی کے لیے کماتے ہیں اور کچھ اور نہیں ہے. جب ان کے لیے کماتے ہیں تو جو یہ مانگتے ہیں بس وہ ہمیں دینا ہے. یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے آدھی رات کو صاحبزادے نے فرمائش کی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، آدھی رات کو ابا جان لے کے نکل پڑے. تو کسی زمانے میں نا اولاد فرما بردار اور سعادت مند ہوتی تھی، اب والدین فرما بردار اور سعادت مند ہوتے ہیں. بہت ہی فرما بردار اور سعادت مند والدین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا مائیں اپنے آقا کو جنیں گی. آقا کون ہوتا ہے؟ جس کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے عقل کو شرط نہ بنایا جائے. اس کی بات میری عقل میں جتنی آئے گی اس کے لیے عقل استعمال کروں گا، عقل اس کی بات کو کی تعمیل میں استعمال کروں گا، اس کی بات کی قبولیت میں استعمال نہیں کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ عقل کو معیار نہیں بناؤں گا، اصول کو معیار نہیں بناؤں گا. آپ نے جو کہہ دیا سمعنا واطعنا. جس انسان کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر ہمارا آقا بننے لگتا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ کے والدین نے آپ کو آپ کے بچپن میں اتنی اسٹیشنری، اتنے کھلونے، اتنے جوتے، اتنے کپڑے، اتنی آئس کریمز آپ کو نہیں ملی تھیں جتنی آپ نے اپنی اولادوں کو دی ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہے؟ اور کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، ہر خواہش پوری کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. بلکہ ایک وہ جو ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی میں جو بھی اس وقت پیرنٹنگ کا مواد ہے نا، اس میں ایک بات کہی جاتی ہے، نو نہیں کہنا، نیور سے نو. یہ سنا ہے آپ نے؟ بچے کو نو نہیں کہو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بچہ جس نے کبھی زندگی میں نو نہیں سنی اور بالغ ہو گیا، پھر تھوڑا اور بڑا ہوا، پھر شادی ہو گئی، اس کے شریک حیات کو جتنی دشواری ہوگی بس اللہ ہی جانتا. وہ صاحبزادے جنہوں نے کبھی نو نہیں سنی، وہ صاحبزادی جنہوں نے کبھی نو نہیں سنی، اب ایک صاحب کی بیگم بن گئی. تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کے والدین نے کبھی آپ کو نو کہی؟ نہیں سر، مجھے تو میرے والدین نے کبھی بھی نو نہیں کہی، انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی. میں تو اپنے بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی یا لاڈلا تھا. یا وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میری ساری بہنیں ہر وقت میری بس لاڈ اٹھاتے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں اس غریب نے کیا قصور کیا، اس کو معاف کر دو، اس پہ رحم کھاؤ یار. ایسے نہیں چلتا. اگر آپ نے کبھی نو نہیں سنی ہے تو آپ ایموشنلی ولنریبل انسان بن جائیں گے. آپ کو نو جو ہے نا وہ گالی جیسا لگے گا. گالی آپ کو لگے گا کسی نے نو کہا ہے، آپ کو لگے گا اس نے گالی دے دی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے، کس بات پہ نو کیا جائے، اس کے لیے علم چاہیے.
اس کے لیے علم چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتوں پہ نو کہیں. پہلی بات تو یہ کس بات پہ نو کیا جائے. دوسری بات یہ کہ نو کیسے کیا جائے. لا علمی کی وجہ سے بہت سے والدین ان چیزوں پہ نو کہہ دیتے ہیں جن پہ نو نہیں کہنا چاہیے, اور جن چیزوں پہ نو کہنا چاہیے ان پہ نو نہیں کہتے. اور بہت سارے والدین تو کسی بھی چیز پہ نو نہیں کہتے, وہ یس باس, یہ ہیں بہت سارے لوگ. اوکے سر, بچہ کچھ کہتا ہے ڈن, اور بتاؤ ڈن. یہ اپروچ ہے بہت سارے پیرنٹس کی. یعنی عقل کی کمی اور پیسے کی زیادتی, اس سے جو آدمی پیدا ہوا وہ بچوں کی امی اور ابو بن گئے. لہذا عقل کے ساتھ نو یا یس کہنے کے لائق تو ہم نہیں ہیں. لہذا if I can afford it, I will buy it. That's it. کہاں جانا ہے بتاؤ, وہاں جانا ہے. دیکھو ہماری اتنی اچھی جاب ہے, اسی لیے تو اتنا کماتے ہیں, اتنے پیسے ہیں میرے پاس, جہاں جانا ہے لے کے جاؤں گا تمہیں, جو چاہیے دلاؤں گا, جو کرنا ہے بتاؤ. تمہارے دوست نے آئی فون لے لیا, تم نے نہیں لیا, ارے ہم بھی چلیں گے, لے لیں گے, اس سے بھی اچھا لے کے دکھائیں گے تمہیں. بس یہ ریس چل رہی ہے, عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں. تو میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ کے بچے کی ضروریات ہیں, ان کو سمجھنا ہوگا, ان کو نو نہیں کہنا ہے. باہر جا کے کھیلنا اس کی ضرورت ہے, خواہش نہیں ہے. آپ سے باتیں کرنا اس کی خواہش نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. آپ سے گلے لگنا اس کی خواہش نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. خواہش بھی ہے, مطلب صرف خواہش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یار یہ ہم تمہاری خواہشیں ہی پوری کریں, ایسا نہیں. ایک بچہ باہر جا کے اچھل کود کرنا چاہتا ہے, بھاگنا چاہتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, یہ محض خواہش نہیں ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. آپ اس ضرورت کو اگر احسان سمجھ کے پورا کر رہے ہیں, بھائی لو بھائی کیا یاد کرو گے, آج ہم تمہیں فٹ بال کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں. باتیں کرنا اس کی خواہش بعد میں ہے, ضرورت پہلے ہے. آپ سے باتیں کرنا, آپ کو اپنے پورے دن کا حال سنانا. تو پیمپرنگ یا لاڈ کیا ہے؟ پہلی بات نو نہیں کہنا, ایکسپٹنگ ایوری وش, ہر خواہش پوری کرنی ہے, ہر خواہش. دوسری بات اوور فیسیلیٹیشن, سہولیات, آسانیاں, آرام اپنی جائز حد میں نہیں رہا, ناجائز حدوں پر پہنچ گیا. دیکھیے ہماری زندگی میں کچھ سہولت اور کچھ آرام, کچھ آسانی ہونی چاہیے, لیکن اس کی ایک جائز سطح ہے. اگر وہ جائز سطح سے آگے نکل جائے, ناجائز حدوں پہ پہنچ جائے, تو بگاڑ پیدا ہوگا. مزاج کی سطح پر بھی بگاڑ پیدا ہوگا, شعور کی سطح پر بھی کچھ مسائل پیدا ہوں گے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتنے تعیش میں رہنے والا انسان کسی بامانی بڑی جدوجہد کے قابل نہیں رہے گا. یعنی یہ اگر ایک تو زندگی میں کسی بڑے کاز کی صحیح ہوتی ہے نا, اور ایک وہ حج اور عمرے کے موقع پہ بھی صحیح ہوتی ہے, وہ صحیح اصل میں زندگی کی صحیح کی تربیت کے لیے وہ والی صحیح ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے نا. وہ بھی اس سے نہیں, وہ کہے گا بھائی پورا اے سی ہونا چاہیے, میں الیکٹرک موٹر کے اندر صحیح کروں, چلنا دوبر ہو جائے گا. اور اس وقت جو اوور فیسیلیٹیشن ہے نا, وہ کام جو آپ کا بچہ اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے, اپنی ٹانگوں پہ چل کے کر سکتا ہے, اس میں آپ اس کو کرنے نہ دیں. یعنی بچہ خود اٹھ کے پانی پی سکتا ہے, کھانا کھا سکتا ہے, کچھ کام کر سکتا ہے نا, وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے. تو آپ کہیں نہیں, ماں صدقے ہم کریں گے, ماں صدقے میں کروں. ماں بس ایسی فالتو کی چیزوں میں صدقہ نکال رہی ہے. ماں کو نہیں پتا کہ صدقہ کسی بڑے کاز میں نکالو. یار یہ جوتا, اسے کرنے دو جوتا پالش. دیکھیں پرابلم کیا ہوا ہے, پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم ایک طرف ہمارا دل سخت ہو رہا ہے, دوسری طرف ہم ترس کھانے کے ناجائز تجربے سے گزر رہے ہیں. بچہ پالش کر رہا ہے, کرنے دیجئے. نہیں ترس کھائیں گے, اس کو پالش ہاتھ نہیں لگانے دیں گے, ہاتھ کالے ہو جائیں گے. ہائے میرا بچہ پالش کرے گا, شوز پالش, نہیں, یہ تو ہم جب چھوٹے تھے تو کرتے تھے, آپ کو تو میں نہیں کرنے دوں گی.
اتنے پیسے ہمارے شوہر نے یا ہم نے کمائے ہیں، گھر میں میڈ ہے نا، گھر میں کوئی ملازم ہے وہ کر دے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم خود کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، جب ایک بچہ شوز پالش کرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، شوز پالش کرنا ایک بہت پروفاؤنڈ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ایک بچہ مٹی میں اٹے ہوئے جوتے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں برش اٹھاتا ہے تو وہ ایک اچیویبل چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ اس نے ایک چیلنج لیا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پہ کام شروع کرتا ہے، اسے محنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے اپنے عمل کی معنویت کا احساس ہوتا ہے، وہ مٹی اور گند کو ہٹاتا چلا جاتا ہے اور جوتے کو صاف کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ صفائی غالب آ گئی اور گند فنا ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر اٹینشن ٹو ڈیٹیلز پیدا ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہاں سے نہیں صاف ہوا۔ پھر اس کے اندر ارج فار ایکسیلنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ خود ایک بہت خوبصورت عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، تو لیکن ہم اوور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اپنے کوئی کپڑے نہیں دھوئے، وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے گھر میں برتن نہیں دھوئے، وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے والدین کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں، پانی نہیں بھرا ہے، برتن نہیں اٹھائے ہیں، کوکنگ میں ہیلپ نہیں کی ہے، کئی کلومیٹر پیدل چلنے کے مواقع اس کو نہیں ملے ہیں، پیدل ہلکی دھوپ میں یا کبھی تیز دھوپ میں بھی تھوڑی سی کیپ ویپ لگا کے، وہ بچہ جس کو یہ موقع نہیں ملے ہیں وہ بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے محروم رہ گیا۔ بہت قیمتی تعلیم، جس نے ٹیبل صاف نہیں کی ہے، فرش پہ جھاڑو نہیں لگائی ہے، کلیننگ نہیں کی ہے، گھر کی کلیننگ میں ہیلپ نہیں کی ہے، اگر وہ بڑا ہو گیا ہے وہ بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے محروم ہوا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس میں سمجھ آتا ہے کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ لگنا پڑتا ہے، اتنا کچھ ان کی زندگی میں موجود ہے، قدر نہیں ہے۔ آپ جب چھوٹے تھے نا، جب عید کا دن آتا تھا، عید سے ایک دن پہلے اگر آپ کو چھوٹا سا کوئی ٹوپی بھی آپ کے لیے آتی تھی یا کوئی چھوٹا سا کوئی چپل بھی آتی تھی نا، تو آپ اس کو بہت اس کو دیکھتے تھے، قدر کرتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے۔ اگلی عید تک پچھلی عید کی چیزیں آپ کی محفوظ ہوتی تھیں، اتنی سنبھال کے آپ چلاتے تھے۔ ابھی آپ کسی بچے کو کچھ بھی دے دیں، اس کا پسندیدہ کھلونا جو اس نے بڑی ضد کر کے مانگا تھا آپ دے دیں، 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا۔ ایک بے نیازی ہے، اس طرف پڑا ہوگا، اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ محسوس کرتے ہیں؟ غیر ضروری بہتات ہے، غیر ضروری فراوانی ہے، چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ قدردانی ختم ہو گئی، ناقدری کے عہد میں ہیں ہم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نعمتوں کا شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ نعمتوں کا احساس نہیں ہے، ناقدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائی۔ لاڈ کیا ہے اس کی 3 باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ لاڈ کے 3 اہم انڈیکیٹرز ہیں۔ پہلا ہے ایکسیپٹنگ ایوری وش، دوسرا ہے اوور فیسیلیٹیشن، اور تیسرا ہے انڈیو فیورنگ، ناجائز غیر مشروط طرفداری۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، والدین نے جیسے قسم کھا لی ہے کہ ہم اپنے بیٹے ہی کی سائیڈ لیں گے، تم اپنے بیٹے کی سائیڈ لو، ہم اپنے بیٹے کی سائیڈ لیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں۔ طرفداری جو ہے وہ بچے کی نہیں ہوگی، اصول کی ہوگی۔ طرفداری حق کی ہوگی، انسان کی نہیں ہوگی۔ اصول یہ ہے، یعنی انسان کے حوالے سے تکریم تو غیر مشروط ہو سکتی ہے،
طرفداری غیر مشروط نہیں ہو سکتی. ہم نے بالکل الٹا کیا. یہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی سائڈ لوں گا. تکریم جن کی نہیں ہو پا رہی ان کی بھی سائڈ لینے کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے ایک تعصب کی شکل. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر ہمارا بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مطلب ہو سکتی ہے، میرے بچے سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. پہلے تو سمجھیں اسے.